أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آج کا یہ خطبہ جمعہ جو میں ٹورانٹو اونٹیریو کینیڈا سے دے رہا ہوں، ٹورانٹو کے علاوہ کینیڈا کے 3 اور شہروں میں بھی سنا جا رہا ہے، یعنی وینکوور، ایڈمنٹن اور کیلگری. اسی طرح یونائٹڈ اسٹیٹس کے 5 شہروں میں یہ خطبہ براہ راست سنا جا رہا ہے، یعنی نیو یارک، واشنگٹن، شکاگو، ویلنگسبرا اور نیو جرسی. اسی طرح دنیا کے دوسرے ممالک میں سے حسب سابق موریشس اور جاپان کے سوا کے علاوہ پیرس فرانس میں بھی اور ڈنمارک اور فرینکفرٹ جرمنی میں بھی. پیرس کی طرف سے یہ اطلاع مجھے ملی ہے کہ چونکہ آج وہاں خدام الاحمدیہ کا سالانہ اجتماع ہو رہا ہے اور یہ فرانس کی تاریخ میں غالباً پہلا سالانہ اجتماع ہے، اس لیے انہوں نے اس خواہش کا اظہار کیا تھا کہ اس خطبے میں ان خدام کو مخاطب کرتے ہوئے ان کے لیے بھی حوصلہ افزائی کے کچھ الفاظ کہہ دوں. تو میں اپنی طرف سے بھی اور آپ سب کی طرف سے بھی جو یہاں اس خطبے میں شریک ہیں، مجلس خدام الاحمدیہ فرانس کے ہونے والے اجتماع پیرس میں جتنے احباب شامل ہیں، خواہ وہ خدام ہیں، انصار ہیں، خواتین ہیں یا بچے ہیں، سب کو دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس اجتماع کو ہر لحاظ سے کامیاب بنائے اور یہ اجتماع تو 2-3 دن میں ختم ہو جائے گا، مگر اس کی برکتیں اور فوائد ہمیشہ جاری رکھے. اب میں اصل مضمون کی طرف آتا ہوں. ایک لمبے عرصے سے نماز سے متعلق خطبات کا ایک سلسلہ دے رہا ہوں جس میں سورہ فاتحہ سے نماز میں استفادہ کرنے سے متعلق مختلف خطبات دیے ہیں. آخری خطبہ اس مضمون پر تھا کہ نماز میں جب ہم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم کہتے ہیں تو وہ خدا کے پاک بندے جن پر خدا نے انعام فرمایا ان کے رستے پر چلنے کی دعا مانگتے ہیں. اس لحاظ سے ہم پر ضروری ہے کہ اس سفر کو آسان کرنے کے لیے انہی لوگوں کی دعائیں مانگیں جن کی قبولیت کے طور پر اللہ تعالیٰ نے ان پر احسانات فرمائے. بس آخری خطبہ جو امریکہ میں اس موضوع پر تھا اس میں منعم علیہ گروہ کی دعاؤں میں سے آخری دعاؤں پر میں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا تھا. اس دعا کا اگلا حصہ ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین،
اے ہمارے رب ہمیں اس رستے پر نہ چلانا جس پر وہ انسان چلتے رہے جو تیرے غضب کا نشانہ بنے، یا وہ لوگ چلے جنہوں نے کچھ عرصہ صراط مستقیم پر چل کر اس صراط مستقیم کو چھوڑ دیا اور بھٹک گئے۔ قرآن کریم سے کے مطالعہ سے پتہ چلتا ہے کہ یہ لوگ بھی بعض دعائیں کیا کرتے تھے، اور جیسے منم علیہم گروہ کی دعائیں قرآن کریم میں درج ہیں، مغضوب اور ضالین کی دعائیں بھی درج ہیں۔ پس ضروری ہے کہ ہم ان دعاؤں سے بچیں اور ان دعاؤں کی روح سے بچیں جو قرآن کریم میں ہمارے لیے عبرت کے طور پر محفوظ کی گئی ہے۔ تو اس پہلو سے آج کا خطبہ اسی موضوع پر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، کہ بعض انسانوں میں سے ایسے بھی ہیں جو یہ دعا کرتے ہیں کہ اے خدا ہمیں اس دنیا کی حسنہ عطا فرما۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ اس دعا کا پس منظر یہ ہے کہ حج کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ اور اشد ذکرہ، کہ جب تم حج کے مناسک ادا کر چکو، یعنی عبادات پوری کر چکو، تو پھر اللہ تعالیٰ کو اس طرح یاد کرو جس طرح تم اپنے آباء و اجداد کو یاد کیا کرتے ہو، بلکہ اس سے بھی بہت بڑھ کر۔ اس کے بعد فرماتا ہے کہ بعض ان میں سے ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں دنیا کی اچھی چیزیں عطا فرما۔ سوال یہ ہے کہ اس کا حج کے مضمون سے کیا تعلق ہے؟ وہ تعلق یہ ہے کہ وہ انسان جو اس دنیا کا ہو چکا ہو اور دنیا ہی کے لیے جیتا ہو، دنیا ہی کے لیے مرتا ہو، وہ جب عبادت کے معراج پر بھی پہنچتا ہے تو اس کی دعا دنیا طلبی کی دعا ہی ہوتی ہے۔ بس فرمایا کہ یہ نہ سمجھو کہ حج میں جو لوگ میرے قریب آئے، جو اپنے عبادت کے معیار کو پہنچے، وہ سب کے سب ایسے ہیں جو میری تمنا لے کر آئے تھے۔ کچھ بدنصیب ان میں سے ایسے بھی ہیں جو دنیا کی آرزوئیں لے کر یہ جان جوکھوں کا سفر اختیار کرنے والے تھے، اور آخر پر جب وہ خانہ کعبہ کا طواف کرتے رہے تو مجھ سے دنیا ہی مانگتے رہے۔ فرمایا میں ان کو دنیا دوں گا، لیکن پھر آخرت میں ان کے لیے کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ یہاں جو سزا کا پہلو ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ عبادت میں جب ایک انسان معراج کو پہنچتا ہے تو خدا قریب آ چکا ہوتا ہے، اس وقت خدا کو نہ مانگنا اور دنیا کی طرف جھک جانا یہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ بالآخر دنیا ہی کی عبادت کرتے ہیں۔ بس دنیا مانگنا منع نہیں ہے، مگر جس پس منظر میں دنیا مانگنے کا نقشہ بیان ہوا ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہاں جا کر وہ لوگ اپنے اندرونے کو ننگا کر دیتے ہیں۔ بس خدا بہتر جانتا ہے کہ کتنے لکھوک حج کرنے والے ہیں جو دنیا طلبی کی تمنا لیے ہوئے حج کرتے ہیں، لیکن یہاں اس مضمون کا تعلق صرف حج ہی سے نہیں بلکہ ہر عبادت سے ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نصیحتاً فرماتا ہے وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ۔ لیکن کچھ ایسے بندے بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اے خدا ہمیں دنیا کی اچھی چیزیں بھی عطا فرما، لیکن آخرت کی اچھی چیزیں بھی عطا فرما، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کی چیزیں ہمیں اپنی طرف اس طرح مائل نہ کر لیں کہ ہم ان کے نتیجے میں تجھے بھول جائیں اور بالآخر آگ کے عذاب کا سزاوار ٹھہریں۔ بس دنیا کی اچھی باتیں طلب کرتے ہوئے ساتھ احتیاطاً یہ دعا بھی سکھا دی گئی کہ وہ باتیں بھی تمہیں ملیں گی اور آخرت کی اچھی چیزیں بھی ملیں گی، مگر یاد رکھنا کہ دنیا کی اچھی چیزوں میں گم نہ جانا،
کیونکہ اس کے نتیجے میں پھر بھی یہ خطرہ رہے گا کہ تم خدا کے عذاب کے سزاوار ٹھہرو۔ ایک دوسری دعا، یہ دعا جو ہے یہ سورہ البقرہ آیت 202 سے لی گئی تھی۔ ایک دوسری مغضوب اور ضالین کی دعا یہ ہے جو سورہ نساء کی آیت 78 اور 89 سے لی گئی ہے۔ اس میں وہ یہ دعا کرتے ہیں وَقَالُوا رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ لَوْلَا أَخَّرْتَنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنِ اتَّقَىٰ وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، تو نے کیوں ہم پر قتال اتنا جلدی فرض کر دیا؟ کاش تو نے اسے کچھ مدت کے لیے ٹال دیا ہوتا۔ ان سے کہہ دے کہ دنیا کی زندگی تو ایک عارضی فائدے کی جگہ ہے اور باقی رہنے والی بھلائی آخرت ہی میں ہے، اور تم میں سے کوئی اتنا بھی ظلم نہیں کیا جائے گا جتنا کھجور کی گٹھلی کے اندر لکیر ہوتی ہے۔ اس دعا کا پس منظر یہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ کہ کیا تم نے ان لوگوں کا حال نہیں دیکھا جن کو اللہ تعالیٰ یہ فرماتا تھا کہ تم لوگوں سے اپنے ہاتھ کو روکے رکھو، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ یہاں ایسے لوگوں کا نقشہ کھینچا گیا ہے جن پر یک طرفہ ظلم ہو رہے ہیں، اور اس ظلم کے دور میں وہ بڑھ بڑھ کر باتیں کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں کیوں اجازت نہیں دی جاتی کہ ہم اپنا دفاع کریں، ہمیں کیوں اجازت نہیں دی جاتی کہ ہم بھی جوابی حملے کریں۔ اور اس مزاج کے لوگ جیسے پہلے زمانوں میں پائے جاتے تھے اس زمانے میں بھی پائے جاتے ہیں۔ پاکستان میں جو احمدیوں پر ایک لمبا ابتلا کا دور گزرا ہے، اس میں مجھ سے بھی ایسے مطالبے ہوئے ہیں اور بعض خطوط کے ذریعے بھی بڑے بڑے احتجاج ملتے ہیں کہ ہمیں موقع دیں، ہم بھی جوابی کارروائی کریں، جس طرح وہ ہم پر ظلم کرتے ہیں ہم اس کا بدلہ ان سے اتاریں۔ لیکن ان کو ہمیشہ میں صبر کی تلقین کرتا ہوں۔ بس قرآن کریم فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بعض دفعہ مومنوں کو جوابی حملے کی اجازت نہیں دیتا، اور یہ نصیحت فرماتا ہے کہ اپنے ہاتھ روکے رکھو اور صبر سے کام لو، دعا کے ذریعے اور زکوٰۃ کے ذریعے نیک کاموں میں خرچ کر کے تسکین قلب حاصل کرو۔ لیکن وہ لوگ جب بالآخر جہاد فرض کر دیا جاتا ہے تو اس وقت ان کا مزاج بالکل الٹ جاتا ہے۔ وہ جو پہلے بڑھ بڑھ کر باتیں کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ہمیں موقع دیا جائے، ہم جوابی کارروائی کریں گے، ان کی یہ کیفیت ہو جاتی ہے کہ کہتے ہیں ربنا لما كتبت علينا القتال لولا اخرتنا الى اجل قریب، اے خدا اتنی جلدی تو نے جہاد فرض کر دیا، ابھی تو ہمیں طاقت ہی کوئی نہیں آئی، کاش کچھ اور مدت کے لیے اس فرضیت جہاد کو ٹال دیا ہوتا۔ والآخرۃ خیر قل متاع الدنیا قلیل، ان سے کہہ دے کہ تم دنیا میں چند دن اور بھی رہ جاؤ گے تو بالآخر یہ دنیا عارضی ہے، اور اس دنیا کے فائدے بھی چند دنوں کے فائدے ہیں، جو باقی رہنے والی حسنات ہیں وہ تو آخرت ہے۔ پس چند دن کے اس جہاد کے ٹالنے سے تمہیں کیا فرق پڑے گا؟ بہرحال یہ جو دعا ہے یہ اس سے پہلے کی ایک کیفیت سے تعلق رکھتی ہے جو کھوکھلی کیفیت ہے، اور وہ مومنوں کو دھوکہ دینے والی بات ہوتی ہے۔ عام طور پر ایسے لوگ جو بڑھ بڑھ کر باتیں کرتے ہیں وقت آنے پر ہمیشہ بزدلی دکھایا کرتے ہیں۔ پھر ایک تیسری دعا ہے، یہ دعا تھی سورہ نساء کی، میں بیان کر چکا ہوں۔ سورہ انعام 28 تا 31 مغضوب علیہم کی یہ دعا ہے، وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ
ولا نکذب بآیات ربنا ونکون من المؤمنین۔ کاش تو دیکھتا ان لوگوں کو جو آگ کے سامنے پیش کیے جائیں گے، یعنی مرنے کے بعد ان کو ان کا عذاب ان کو دکھائی دینے لگے گا۔ فقالوا یا لیتنا نرد ولا نکذب بآیات ربنا، کاش ایسا ہو کہ ہمیں واپس لوٹا دیا جائے، تب ہم ہرگز اپنے خدا کی، اپنے رب کی آیات کی تکذیب نہیں کریں گے۔ وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور ہم یقیناً مومنوں میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ بَدَا لَهُم مَّا كَانُوا يُخْفُونَ مِن قَبْلُ وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ۔ بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل، ان کی وہ صورتحال، وہ حقیقت ظاہر ہو چکی ہے جو اس سے پہلے وہ چھپایا کرتے تھے، لیکن اگر وہ دوبارہ لوٹا دیے جائیں تو ہمیشہ وہی کریں گے، پھر بھی وہی کریں گے جس سے ان کو منع کیا جاتا تھا یا منع کیا جاتا ہے، اور اس دعوے میں وہ جھوٹے ہیں کہ اگر ہمیں ایک اور مہلت دی جائے تو ہم اس مہلت سے استفادہ کرتے ہوئے خدا تعالیٰ کی آیات کی تصدیق کریں گے اور خدا کے احکام کی مطابقت کریں گے۔ یہ ایک نفسیاتی نکتہ ہے، اور اس کا فیصلہ دراصل اس دنیا میں ہو چکا ہوتا ہے۔ خدا تعالیٰ کا یہ کہنا کہ اگر ان کو دوبارہ لوٹایا جائے تو وہی کریں گے، یہ محض ایک دعویٰ نہیں بلکہ اس کا ثبوت ان لوگوں کی زندگیوں سے بارہا ملتا ہے۔ ہر وہ شخص جو اپنے گناہ کے نتیجے میں اپنی پاداش عمل کا منہ دیکھنے لگتا ہے اور سمجھتا ہے کہ اس کی سزا قریب آ گئی ہے، ہمیشہ یہی کہتا ہے کہ اگر یہ بات ٹل جائے، اگر اس دفعہ میں نہ پکڑا جاؤں تو میں توبہ کر لوں گا، اور جب مشکل ٹل جاتی ہے، جب ابتلا دور ہو جاتا ہے تو پھر دوبارہ وہی حرکتیں کرتا ہے۔ ایسے طالب علم آپ نے دیکھے ہوں گے، اور میں ذاتی تجربے کے طور پر بھی جانتا ہوں کہ جب امتحان سر پر آ جایا کرتا تھا تو ہم بہت توبہ کیا کرتے تھے کہ اگلی دفعہ جب نئے سال ترقی کریں گے تو پھر شروع سے ہی کتابیں اچھی طرح سنبھال کر رکھیں گے، خوب پڑھیں گے محنت کے ساتھ، اس دفعہ کسی طرح یہ بلا ٹل جائے۔ اور ایسے طلباء جو یہ باتیں کرتے ہیں، جب بھی بلا ٹلتی ہے دوبارہ پھر بالکل ویسے ہی ہو جاتے ہیں۔ دنیا کے امتحانوں میں تو کوئی ایسی بات نہیں، مگر جب خدا کے حضور ایسے وعدے کیے جائیں اور بار بار پہلی حالت کی طرف رجوع کیا جائے تو پھر قیامت کے دن خدا تعالیٰ کا یہ جواب دیکھیں کیسا برحق ہے کہ تم وہی تو ہو جو پہلے اسی قسم کی باتیں کیا کرتے تھے۔ آج اگر ہم یہ عذاب ٹال دیں اور تمہیں واپس لوٹا دیں تو ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ پھر دوبارہ تم وہی حرکتیں کرو گے جو اس سے پہلے کرتے چلے آئے ہو۔ بس ایسی باتیں کرنا جب پکڑ کا وقت آ جائے اور امتحان کا وقت ختم ہو جائے بالکل بے معنی اور لغو باتیں ہیں۔ ایسی دعا سے استغفار اور اس کے مواقع سے استغفار کرنا چاہیے۔ سورہ انعام کی ایک دعا ہے 129 اور 130 آیات میں، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقَالَ أَوْلِيَاؤُهُمْ مِنَ الْإِنسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا قَالَ النَّارُ مَثْوَاكُمْ خَالِدِينَ فِيهَا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ۔ فرماتا ہے یوم یحشرہم جمیعا، یوم یحشرہم، اللہ تعالیٰ ان کو اکٹھا فرمائے گا، یوم یحشرہم جمیعا، جب اللہ تعالیٰ ان سب کو اکٹھا کرے گا، یا معاشر الجن قد استکثرتم من الانس، اے جنوں میں سے سرداروں اور بڑے لوگوں، تم نے عوام الناس کا خوب استحصال کیا ہے۔ وقال اولیاؤہم،
من الانس سے عوام الناس میں سے جو بڑے لوگ ہیں، یہاں وہ یہ عرض کریں، وہ خدا کے حضور یہ عرض کریں گے ربنا استمتع بعضنا ببعض، اے خدا ہم میں سے بعض نے بعض کا استحصال کیا ہے، وبلغنا اجلنا الذی اجلت لنا، یہاں تک کہ وہ مدت جو تو نے ہمارے لیے مقرر فرما رکھی تھی وہ پوری ہوئی۔ قال النار مثواکم خالدین فیہا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا آگ تمہارا ٹھکانہ ہے، تم اس میں لمبے عرصے تک رہو گے، الا ما شاء اللہ، سوائے اس کے کہ اللہ اس بلا کو ٹالنے کا فیصلہ فرما لے۔ ان ربک حکیم علیم، اللہ تعالیٰ بہت حکمتوں والا اور بہت جاننے والا ہے۔ ان آیات میں بظاہر دعا پیش نہیں کی گئی، مگر ایک ایسی حالت بیان کی گئی ہے جس کے نتیجے میں اپنی حالت خدا کے حضور پیش کرنے والے رحم کی تمنا کرتے ہیں۔ یہ دعا جو عذاب کے سامنے حاضر ہونے کے بعد بعض لوگ کریں گے، نسبتاً زیادہ مطالعہ کی محتاج ہے تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ یہاں جن سے کیا مراد ہے، ان سے کیا مراد ہے اور کیا بات پیش کی جا رہی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے، فرمایا یا معاشر الجن قد استکثرتم من الانس، اے جنوں تم نے لوگوں میں سے، عوام الناس میں سے اکثر سے ناجائز فائدے اٹھائے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ اگر جن وہ مخلوق ہے جس کے متعلق عوام الناس میں مشہور ہے اور خاص طور پر ملا لوگ مشہور کرتے رہتے ہیں کہ یہ انسانوں سے ہٹ کر ایک ایسی مخلوق ہے جو ہمیں نظر نہیں آتی، اس کے متعلق کب ہم انسان کے سامنے یہ بات آئی ہے، کب انسانی تجربے میں یہ بات آئی ہے کہ ان فرضی جنوں نے بھاری تعداد میں انسانوں سے فائدہ اٹھایا ہو اور ان کو اپنا غلام بنا لیا ہو۔ کوئی اتفاق سے کہیں کوئی ایسا مریض ملتا ہے جس کے متعلق یہ بیان کیا جاتا ہے کہ اس پر جن چڑھ گیا اور اس نے اس کو قابو کر لیا، بس یہاں لازماً جن سے مراد کچھ اور ہے، اور وہی معنی ہے جو جماعت احمدیہ کی تفاسیر میں ہمیں ملتے ہیں، یعنی جن سے مراد بڑے لوگ ہیں، اور جب خدا جن اور انس کا ذکر فرماتا ہے ایک دوسرے کے مقابل رکھ کر، تو اس سے ہمیشہ مراد کیپٹلسٹ اور پرولیٹریاٹ یعنی عوام الناس اور بورژوا لوگ ہیں ایک دوسرے کے مقابل پر، یعنی کیپٹلسٹ کے مقابل پر بورژوا کے مقابل پر پرولیٹریٹ، جو بڑی بڑی استحصالی طاقتیں ہیں، مثلا مغربی طاقتیں کیپٹلسٹ، ان کے مقابل پر اشتراکی طاقتیں، اور بڑے آدمیوں کے مقابل پر چھوٹے غریب بے کس عوام۔ یہ مقابلہ ہمیشہ کیا جاتا ہے جن اور انس کے ذریعے، اور اس کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ لفظ استحصال کا ذکر یہاں خوب اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں۔ ہمیشہ اشتراکیت کی طرف سے یہی آواز اٹھائی گئی ہے کہ مغربی کیپٹلسٹ طاقتیں استحصالی طاقتیں ہیں، اور سائنٹیفک سوشلزم کی بنیاد ہی اس بات پر ہے کہ بعض لوگ بعض غرباء کا استحصال کرتے ہیں، اور اس کے رد عمل کے طور پر ایک اشتراکی نظام وجود میں آیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایک ایسا وقت آئے گا کہ ہم بڑے لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہیں گے قد استکثرتم من الانس، تم نے عوامی طاقتوں کو زیر کر لیا ہے اور ان سے بہت سے استفادے کیے ہیں، ایسے استفادے جو استحصال کہلاتے ہیں، جو جائز نہیں ہیں۔ یہ ایک دور تو وہ تھا جو جنگ عظیم سے پہلے کا دور تھا، جبکہ اشتراکی نظام مقابل پر ابھرا نہیں تھا، اور اس وقت ایک ہی کیپٹلسٹ نظام تھا جو ساری دنیا کو زیر کیے ہوئے تھا۔ ایک اب وہ دور ہے جس میں ہم داخل ہو رہے ہیں، اس میں پھر کیپٹلسٹک نظام اکیلا رہ گیا ہے،
اور اکثر عوامی نظام کو اس نے زیر منقار کر لیا ہے، اپنی لگام کے نیچے لے لیا ہے۔ وقال اولیاؤہ من الانس ربنا استمتع بعضنا ببعض، یہ ذکر چل رہا ہے قیامت کے دن ان دونوں گروہوں کو سزا دی جائے گی۔ یہ پس منظر ہے اس آیت کا۔ اس وقت خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ لوگ جو عوام الناس ہیں وہ یہ عرض کریں گے کہ اے خدا، یہ لوگ غالب تھے اور طاقتور تھے، انہوں نے ہمارا استحصال کیا اور اس استحصال کے نتیجے میں ہم سے بدیاں سرزد ہوئیں، ہم ان کے پیچھے چل پڑے اور اس معاملے میں ہم مجبور تھے۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قال النار مثواکم خالدین فیہا الا ما شاء اللہ، کہ کوئی ایسی مجبوری نہیں ہے جس کے نتیجے میں انسان خدا کو چھوڑ دے اور راہ راست ہٹ جائے۔ اس لیے اگر دنیا میں تمہارا انہوں نے استحصال کیا تو اس کا یہ نتیجہ نکالنا غلط ہے کہ تم گناہوں پر مجبور ہو گئے اور صراط مستقیم چھوڑنے پر مجبور ہو گئے۔ اس لیے یہ عذر قبول نہیں ہوگا۔ یہ دعا ہمیں تنبیہ، یعنی ان کی گمراہوں کی یہ دعا ہمارے لیے ایک عبرت ہے۔ بہت سے ایسے لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم چونکہ بڑے لوگوں کے تابع ہیں، ان کے ہاتھوں مجبور ہیں، اس لیے ہم اپنی گناہوں کی پاداش نہیں دیکھیں گے، ہم اپنے گناہوں کی سزا نہیں پائیں گے کہ ہم تو مجبور تھے۔ اللہ تعالیٰ اس عذر کو رد فرما رہا ہے اور فرماتا ہے کہ ہر انسان اپنا خود ذمہ دار ہے۔ اگر کسی بڑے آدمی کے پیچھے لگ کر تم بدی کرو گے تو یہ کہنا کافی نہیں ہوگا کہ ہم بڑے آدمی کے اثر کے نیچے مجبور تھے۔ ایک دعا سورہ اعراف کی 12 تا 19 ہے، یعنی دعا تو آیت 15، 16، 17 میں اور 18 میں درج ہے، لیکن آیات جو درج ہیں یہاں یہ 12 تا 19 ہیں۔ دعا یہ ہے قال انذرنی الی یوم یبعثون، یہ شیطان کی دعا ہے۔ اب اندازہ کریں کہ دعاؤں کا مضمون کتنا پھیلا ہوا ہے۔ نعمتوں کی دعائیں کرنے والوں میں سر فہرست حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، پھر فرشتے ہیں، پھر خدا کے دیگر انبیاء اور نیک لوگ ہر قسم کے، اور مغضوب اور ضالین کی دعائیں کرنے والوں میں سر فہرست شیطان ہے۔ اس کی دعا بھی محفوظ فرما لی گئی اور بتایا گیا کہ تمہیں کس شیطان سے واسطہ ہے، کون سی دعا تمہیں نہیں مانگنی چاہیے، اور جس قسم کے شر سے تمہیں واسطہ پڑے گا اس کی کیفیت کیا ہے، وہ اپنے لیے خدا سے کیا مانگ بیٹھا ہے، اور اللہ تعالیٰ ایک مدت کے لیے اس کی یہ دعا قبول بھی فرما چکا ہے۔ اس لیے ہمیں بہت ہی کھلے لفظوں میں متنبہ فرما دیا گیا ہے۔ فرمایا شیطان نے کہا انذرنی الی یوم یبعثون، اے خدا مجھے اس دن تک مہلت دے دے جس دن سب لوگ دوبارہ اٹھا کر تیرے حضور حاضر کیے جائیں گے۔ قال انک من المنظرین، فرمایا ہاں تجھے مہلت دی جاتی ہے۔ تو بعض دفعہ بد دعا بھی قبول ہو جاتی ہے، اور یہ کہنا کہ ہم نے فلاں دعا مانگی اور قبول ہوگی صرف یہی کافی نہیں ہے۔ اگر بد دعا قبول ہو تو بہت بڑی لعنت ہے، اگر نیک دعائیں قبول ہوں تو پھر قربت کا نشان ہے، نہ کہ بد دعاؤں کا قبول ہو جانا۔ اور بد دعاؤں کے قبول ہونے کی بھی بعض حکمتیں ہیں۔ بہرحال خدا نے وہیں فرما دیا کہ ہاں تجھے چھٹی ہے۔ قال فبما اغویتنی لاقعدن لہم صراطک المستقیم، اس نے کہا اچھا اگر مجھے اجازت ہے تو میں بتاتا ہوں کہ میں کیا کروں گا۔ چونکہ تو نے مجھے گمراہ قرار دے دیا ہے اور ساتھ ہی اجازت دے دی ہے کہ میں تیرے بندوں کو بھٹکاؤں، اس لیے لأغوین قال فبما اغویتنی لاقعدن لہم صراطک المستقیم، میں صراط مستقیم پر بیٹھ جاؤں گا اور ہر وہ شخص جو صراط مستقیم سے گزر رہا ہوگا اس کو بھٹکانے کی کوشش کروں گا۔
تو دیکھیں جب ہم دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم تو یہ کافی نہیں ہے، تبھی اس کے بعد یہ تشریح آتی ہے صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ راستہ تو سیدھا ہے مگر اس سیدھے راستے پر بھٹکانے والے لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، وسوسے پیدا کرنے والے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، طرح طرح کے عذر تراش کر یہ سمجھانے والے بھی بیٹھے ہیں کہ یہ کر لو تو کوئی حرج نہیں، وہ کر لو تو کوئی حرج نہیں، اتنی سی بات سے کیا ہوتا ہے۔ تو صراط مستقیم پر جگہ جگہ اسی طرح یہ شیطان بیٹھے ہوئے ہیں، جس طرح بعض دفعہ عیدگاہ کی طرف جاتے ہوئے بیٹھے فقیر ملتے ہیں رستے میں بیٹھے ہوئے، اور طرح طرح کے بہانے بنا کر یہ انسان کو بھٹکانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ راز ہم پر کھول دیا ہے، اگر یہ چھپا رہتا تو ہمارا دھوکہ کھانا شاید کوئی عذر رکھتا، لیکن یہ سب کچھ بیان ہونے کے بعد ہمارا پھر آنکھیں کھول کر دھوکہ کھانا یہ ہمارے گناہوں کی شدت کو بڑھا دیتا ہے۔ کہتا ہے پھر میں کیا کروں گا، ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم، میں پھر ان کے آگے سے بھی آؤں گا اور پیچھے سے بھی آؤں گا، یعنی پیچھے ہی نہیں چھوڑوں گا، صرف رستے پر بیٹھا نہیں رہوں گا بلکہ ساتھ ساتھ بھاگوں گا۔ اور میں نے دیکھا ہے بچپن میں ایسے فقیر بڑا تنگ کیا کرتے تھے، جن کو اگر کچھ نہ دو تو وہ آگے بھی ہوتے تھے پیچھے بھی ہوتے تھے، رستے روکتے تھے، پیچھے سے دامن پکڑتے تھے اور لوگوں کا پیچھا چھوڑتے نہیں تھے جب تک ان کو کچھ مل نہ جائے۔ تو خدا نے شیطان کا بھی ویسا ہی نقشہ کھینچا ہے کہ صراط مستقیم پر بیٹھا نہیں رہے گا، ساتھ ساتھ دوڑے گا، اور کبھی سامنے سے آ کے کوئی بات کرے گا، کبھی پیچھے سے آ کے کان میں کچھ پھونکے گا اور مجبور کرے گا کہ تم اس کی بات مان کر صراط مستقیم سے ہٹ جاؤ اور ٹھوکر کھا جاؤ۔ ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم، پھر کبھی وہ دائیں طرف سے بھی آئے گا اور کبھی بائیں طرف سے بھی آئے گا۔ دائیں طرف سے مراد یہ ہے کہ دین پر حملے کرے گا کھلے کھلے، اور بائیں طرف سے مراد یہ ہے کہ دنیا کی لالچیں دے گا، کیونکہ بائیں طرف دنیا کا نشان ہے اور دائیں طرف دین کا نشان ہے۔ غرض کہ ہر طرح سے وہ مشکلوں میں مبتلا کر دے گا۔ ولا تجد اکثرہم شاکرین، یعنی شیطان یہ بتا رہا ہے کہ میں یہ کروں گا، میں یوں بھی کروں گا یوں بھی کروں گا اور پیچھا نہیں چھوڑوں گا، یہاں تک کہ میں تجھے بتا دیتا ہوں کہ تو ان میں سے اکثر لوگوں کو شکر گزار نہیں پائے گا۔ قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جہنم منكم اجمعین۔ خدا نے فرمایا کہ اے شیطان تو میرے دربار سے باہر نکل جا، تیری ہمیشہ مذمت کی جائے گی اور تو درگاہ سے راندہ ہوا ہے، بس جو بھی تیری پیروی کرے گا اس کا بھی ویسے ہی حال ہوگا، اور میں تم سب سے جہنم کو بھر دوں گا۔ یہاں ایک بہت ہی پتے کی بات شیطان نے بیان کر دی جس سے مومن کو فائدہ اٹھانا چاہیے۔ جس طرح لقمان سے کسی نے پوچھا تھا کہ تو نے حکمت کی باتیں کس سے سیکھیں، اس نے جواب دیا کہ بے وقوفوں سے۔ تو بعض دفعہ شیطان سے بھی کوئی ایسی بات نکل جاتی ہے جس سے مومن فائدہ اٹھا لیتا ہے۔ اول تو اس کا سارا بیان خدا نے ریکارڈ کر دیا اور ہمارے سامنے رکھ دیا کہ یہ باتیں ہیں جن کے متعلق میں اس کو اجازت دے بیٹھا ہوں۔ دوسرا بات یہ ہے اس نے آخری نتیجہ یہ نکالا ہے لا تجدہم اکثرہم شاکرین، کہ اے خدا تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں دیکھے گا، جس کا مطلب یہ ہے کہ شکر گزار انسان ٹھوکر نہیں کھا سکتا۔ کوئی ایسا شخص جو احسان مند ہو اور اس کے اندر احسان مندی کا جذبہ پایا جاتا ہو اور اس کے دل میں کسی محسن کے احسانات کا احساس رہے، وہ شخص اس طرح حد سے نہیں گزر سکتا کہ محسن کے خلاف کوئی کارروائی کرے۔ بعض انسان ایسے ہیں جو احسان نافراموش ہوتے ہیں، ان سے آپ ساری عمر احسان کا سلوک کریں، ذرا سا منہ موڑیں تو وہ اس کے نتیجے میں آپ کے مخالف ہو جاتے ہیں، بعض آپ کو گزند پہنچانے کی کوشش بھی کرتے ہیں۔
ایک فارسی کا شعر اس مضمون کا بہت ہی اچھا ہے. اس میں بتایا گیا ہے کہ دیکھو ایک بعض انسان ایسے ہیں، بعض کتا ایک ایسا جانور ہے کہ تم اس کو ایک دفعہ روٹی کا ٹکڑا ڈال دو، پھر اس کو 100 دفعہ مارو، لیکن وہ تم پر حملہ نہیں کرے گا. لیکن بعض انسان ایسے بد نصیب ہیں کہ ان کو 100 دفعہ روٹی ڈالو، ایک دفعہ ان سے منہ موڑ لو تو وہ تم پہ بھونکنے لگتے ہیں اور تمہارے خلاف ہو جاتے ہیں اور تم سے بدلے اتارنے کی کوششیں کرتے ہیں. تو شیطان نے بہت پتے کی بات کہی ہے، تبھی خدا نے اس کو محفوظ کر لیا اور ہمیں شیطان سے بچنے کی راہ سکھا دی. وہ شخص جو احسانات کے نتیجے میں زیر بار ہو جاتا ہے، اس کے لیے ممکن ہی نہیں ہوتا کہ اپنے محسن کے خلاف کوئی کارروائی کرے. بس وہ انسان جو چاروں طرف سے آگے اور پیچھے دائیں اور بائیں سے اللہ تعالیٰ کے احسانات سے گھرا ہوا ہے، اس کے اوپر بھی احسانات ہیں، اس کے نیچے بھی احسانات ہیں. اللہ تعالیٰ یہ توجہ دلا رہا ہے کہ شیطان ایسے شخص پر حملہ نہیں کر سکتا جو ان احسانات کو ہمیشہ پیش نظر رکھنے والا ہے. کیونکہ شیطان کہتا ہے میں دائیں طرف سے بھی حملہ آور ہوں گا، دائیں طرف سے بھی اللہ تعالیٰ کے احسانات کا احساس اس کا دفاع کر رہا ہوگا. وہ کہتا ہے میں سامنے سے آؤں گا، سامنے سے بھی اللہ تعالیٰ کے احسانات کا احساس اس کا دفاع کر رہا ہوگا. اسی طرح آگے پیچھے دائیں بائیں ہر طرف اللہ تعالیٰ کے احسانات انسان کو گھیرے ہوئے ہیں. اور ایک احسان مند ہونے والا دل کبھی بھی اس کے نتیجے میں شیطان کے حملے کا نشانہ نہیں بن سکتا. تو شیطان نے پتے کی بات یہ کہی کہ میں ناشکروں پر حملے کروں گا اور جتنے ناشکرے ہیں وہ میرے غلام بن جائیں گے. اور یہ بات درست ہے. گناہ کا آغاز ناشکری سے ہوتا ہے اور اس کا انجام وہی ہے جس کا قرآن کریم میں بیان فرمایا گیا کہ پھر تم سب سے میں جہنم کو بھر دوں گا. ایک دوسری جگہ اس مضمون کو اس طرح بیان فرمایا ہے کہ جو میرے عبد ہیں ان پر تو غالب نہیں آ سکے گا، جو چاہے کر لے. اور عبد سے مراد وہی ہے کہ جو احسان مند لوگ ہیں، جو خدا تعالیٰ کے احسانات کو یاد رکھ کے اس کے غلام ہو جاتے ہیں. ایک اور دعا ہے سورہ اعراف میں 38 تا 40 آیات ہیں یہ. ان میں دعا والا حصہ یہ ہے قالت ادخلوا فی امم قد خلت من قبلکم من الجن والانس فی النار کلما دخلت امۃ لعنت اختها حتی اذا ادارکوا فیہا جميعا قالت اخراہم لأولاہم ربنا ہؤلاء اضلونا فآتہم عذابا ضعفا من النار قال لکل ضعف ولکن لا تعلمون. فرمایا کہ جب ایک امت، ایک قوم، بعض گروہ جب نئے داخل ہوں گے جہنم میں تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا قالت ادخلوا فی امم قد خلت من قبلکم، کہ اے لوگو تم اپنے ہی جیسی ایک اور امت کے مقام میں داخل ہو جاؤ. تم سے پہلے بھی کچھ ایسے لوگ گزرے تھے جو تمہارے جیسے اعمال کیا کرتے تھے، ان کا جو ٹھکانہ ہے وہی تمہارا ٹھکانہ ہے. یعنی خدا دنیا میں مختلف زمانوں میں آنے والے انسانوں سے ناانصافی نہیں کرے گا. جن اعمال کے نتیجے میں پرانے زمانوں میں بعض لوگ کسی خاص انجام کو پہنچے، ویسے اعمال کرنے والے جب بھی آئیں گے بالآخر ان کا بھی وہی مقام ہوگا. فرمایا عزت کلما دخلت امت لعنت اختہا، اور اس حال میں وہ لوگ داخل ہوا کریں گے کہ جب بھی کوئی لوگ داخل ہوں گے تو اپنے جیسوں پر لعنت بھیجیں گے. جس طرح مومن جب جنت میں داخل ہوں گے تو سلام کہا کریں گے، اسی طرح جہنم میں جانے والے اپنے ساتھیوں پر لعنت بھیجیں گے. حتیٰ اذا ادارکوا فیہا جميعا، یہاں تک کہ جب سب وہ اکٹھے ہو جائیں گے قالت اخراہم لأولاہم،
اس وقت بعد میں آنے والے اپنے پہلے آنے والوں کے متعلق اپنے رب سے یہ عرض کریں گے کہ اے خدا یہ وہ شیطان لوگ ہیں جن کے پیچھے چل کر ہم نے اپنا دین بھی گوایا، اپنی دنیا بھی گوائی۔ یہ وہ بدبخت ہیں جن کو ہم نے اپنا امام بنا لیا تھا، پس ان کو دوہرا عذاب دے۔ اور یہ بھی ایک خاص گناہگار کی فطرت کا اظہار ہے۔ ایک مومن تو یہ دعا کرتا ہے کہ اے خدا بخش دے، معاف کر دے، اور جو شیطان صفت لوگ ہیں ان کو مزہ اور ہی طرح آتا ہے۔ ان کو اگر اپنی بخشش میں مزہ نہیں تو دوسرے کے زیادہ عذاب میں مزہ ہے۔ اپنی دنیا کی زندگیوں میں بھی ان کا یہی طریقہ ہوا کرتا تھا کہ کسی کی دکھ کو دیکھ کر ان کو سکون ملتا تھا، تو جہنم میں جا کر بھی ان کا مزاج نہیں بدلے گا۔ وہ یہ نہیں کہیں گے کہ اے خدا ان بدبختوں نے ہمیں گمراہ کیا اس لیے ہمیں معاف کر، ہم سے رحم کا سلوک فرما۔ وہ کہیں گے اچھا پھر ان کے دوہرے عذاب کا مزہ ہمیں چکھا۔ اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں فرمائے گا لِكُلٍّ ضِعْفٌ، دیکھو دونوں کے لیے دوہرا ہی عذاب ہے، وَلَٰكِن لَا تَعْلَمُونَ، لیکن تم اس بات کو سمجھتے نہیں۔ دونوں کے لیے دوہرا عذاب کیوں ہے؟ ایک دوسرے کے لیے گمراہی کا موجب بنا اور ایک نے گمراہی اختیار کی۔ سوال یہ ہے کہ اس کا یہ جواب کیوں دیا گیا کہ دونوں کے لیے دوہرا عذاب ہے لیکن تم نہیں جانتے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر وہ شخص جو کسی کی پیروی کرتے ہوئے ایک برا نمونہ پیش کرتا ہے وہ محض کسی برے نمونے کے پیچھے چلنے والا نہیں، بلکہ آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے خود بھی وہ ٹھوکر کا سامان بن جاتا ہے۔ تو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم نے ان کی پیروی کی اس لیے ان کو دوہرا عذاب دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم تو پیروی کر کے اب میرے حضور حاضر ہو گئے، لیکن تم نہیں جانتے کہ تم نے کتنے بدنمونے پیچھے چھوڑے ہیں اور کتنی آنے والی نسلوں کی گمراہی کے سامان پیدا کیے ہیں۔ اس لیے جس دلیل سے تم کہتے ہو کہ ان کو دوہرے عذاب میں مبتلا فرما، وہی دلیل تمہارے دوہرے عذاب کا بھی مطالبہ کرتی ہے۔ بس اللہ تعالیٰ ہرگز ظلم کرنے والا نہیں، اور خدا تعالیٰ جب گمراہوں اور مغضوبوں سے باتیں کرتا ہے تو بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ دو ٹوک جواب دے دیا، کوئی دلیل نہیں، لیکن جب آپ گہری نظر سے دیکھیں تو خدا کے دو ٹوک جواب میں گہری حکمت کار فرما ہوتی ہے اور بہت ہی پرشوقت اور پرحکمت کلام ہے۔ چنانچہ یہ بات سن کر پھر خدا فرماتا ہے وَقَالَتْ أُولَاهُمْ لِأُخْرَاهُمْ فَمَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ، کہ دیکھ لیا تم نے، تمہیں ہم پر کوئی فضیلت نہیں دی گئی، تم سے کوئی غیر معمولی سلوک نہیں کیا جائے گا، اب آؤ مل کر ہم اس عذاب کو چکھیں جو ہم نے بھی کمایا تھا اور جو تم نے بھی کمایا ہے۔ سورہ الانفال آیت 31 تا 34 میں سے ایک آیت میں یہ دعا ہے وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ مِنْ عِنْدِكَ عِنْدِنَا نہیں وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ کہ بعض ایسے بدبخت لوگ ہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مخالفین میں سے، کیونکہ ان کا ذکر ہو رہا ہے، جو یہ دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے اللہ، اگر واقعی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حق پر ہیں اور تو نے ان کو حق عطا کیا ہے، یہ حق تیری طرف سے ہے، فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ، تو ہم پر پھر آسمان سے پتھروں کی بارش نازل فرما، اویتنا بعذاب علیم، یا ہمیں بہت ہی دردناک عذاب دے۔ یہ دعا کفار مکہ کی دعا ہے اور روایات سے پتہ چلتا ہے کہ ابو جہل نے یہ دعا کی تھی اور یہ کہا تھا کہ جس بندے کا میں انکار کر بیٹھا ہوں مجھے اتنا یقین ہے کہ یہ جھوٹا ہے کہ میں بڑی دلیری کے ساتھ تجھے مخاطب کر کے کہتا ہوں کہ اے خدا،
اگر تو نے اس کو سچ عطا کیا ہے تو پھر آسمان سے بے شک مجھ پر پتھروں کی بارش نازل فرما اور جو بھی دردناک عذاب ہو سکتا ہے ہمیں پہنچے۔ ایک دفعہ ایک بدوی نے ایک بنو عباس کے خلیفہ کو یہ طعنہ دیا کہ تم لوگ جو قریش مکہ بن کر اپنی فضیلتوں کے قصے سناتے رہتے ہو، خدا نے ہم پر تمہارا حال کھول دیا ہے، تم بڑے ہی بے وقوف لوگ ہو، اور قرآن کریم نے تمہاری بے وقوفی پر ہمیشہ کے لیے گواہی دے دی ہے۔ اس نے تعجب سے پوچھا کہ کون سی گواہی ہے؟ اس نے کہا تم میں سے سب سے بڑا صاحب حکمت ابو الحکم ہی تھا، جس کو خدا نے بعد میں ابو جہل قرار دیا۔ اور ابو الحکم کا حال یہ تھا کہ خدا سے اس نے یہ دعا کی کہ اے خدا، اگر محمد مصطفیٰ کو تو نے حق عطا فرمایا ہے تو پھر ہم پر پتھروں کی بارش فرما۔ بڑا پاگل آدمی تھا، اس کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ اے خدا، اگر حق ہے تو ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم اس حق کو قبول کر لیں۔ یہ کہنا چاہیے تھا کہ اگر یہ جھوٹا ہے تو ہم پر پتھروں کی اگر جھوٹا ہے تو ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کو نہ مانیں، لیکن اگر حق ہے تو پھر ہم پر رحمت نازل فرما اور ہمیں توفیق عطا فرما۔ یہ دعا مانگ بیٹھا کہ اگر حق ہے تو ہم پر پتھروں کی بارش نازل فرما۔ لیکن یہ جو ابو جہل کی فطرت ہے یہ ہر زمانے میں دہرائی جاتی ہے۔ بعض لوگ ہم نے دیکھے ہیں یہ کہتے ہیں کہ اگر مرزا غلام احمد قادیانی کے متعلق خدا اتر کے آسمان سے ہمیں کہے کہ یہ سچا ہے تب بھی ہم نہیں مانیں گے۔ تو یہ جو فطرت ہے بغاوت کی، یہ شیطانی فطرت ہے، اور خدا آسمان سے خود اتر کے کہے کہ یہ سچا ہے تو ہم نہیں مانیں گے، یہ کوئی فرضی بات نہیں ہے، بلکہ اس سے پہلے جو شیطان کا مکالمہ گزر چکا ہے اس میں یہ بات کھل کر ثابت ہو چکی ہے۔ شیطان جانتا تھا کہ خدا حق ہے، اور شیطان جانتا تھا کہ خدا نے آدم کو حق قرار دیا ہے، اور اس کے باوجود وہ دیکھو کیسی بڑھ بڑھ کے باتیں کرتا ہے اور کہتا ہے اے خدا، میں پھر بھی نہیں مانوں گا، اور تو مجھے مہلت دے تاکہ قیامت تک میں ان لوگوں کے رستے پر بیٹھوں۔ اس دعا سے یہ معاملہ بھی سمجھ آ گیا کہ شیطان کن لوگوں کے بھیس میں ان رستوں پر بیٹھا کرتا ہے۔ ہر نبی کے دور میں، جیسے آدم کے دور میں ایک شیطان نے خدا سے مکالمہ کیا، عملاً ایسے ابلیس پیدا ہوتے رہتے ہیں جو بین یہی بات کہتے ہیں کہ اے خدا، تو نے ہمیں بتا دیا تب بھی ہم نہیں مانیں گے۔ اور آدم کی کہانی ہر دور میں دہرائی جاتی ہے۔ بس ان مغضوب کی دعاؤں سے اور جو مکالمہ انہوں نے خدا سے کیا، ہمارے لیے ہمیشہ کے لیے بڑی گہری نصیحتیں ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان سے استفادے کی توفیق بخشے۔ سورہ یونس آیت 22 تا 24 کی ایک دعا ہے جو مغضوب علیہم کی طرف منسوب ہے۔ مغضوب علیہم کا مضمون تو ہے، لیکن یہ ذرا مضمون میں چھپا ہوا مضمون ہے، لپٹا ہوا۔ فرماتا ہے هو الذی یسیرکم فی البر والبحر، وہی خدا ہے جو تمہیں خشکیوں اور سمندروں میں سفروں پر لے جاتا ہے اور سفر کی سہولتیں تمہیں عطا فرماتا ہے۔ حتیٰ اذا کنتم فی الفلک، یہاں تک کہ جب تم کشتیوں میں سوار ہوتے ہو، وجرینا بہم بریح طیبۃ، اور وہ کشتیاں ٹھنڈی خوشگوار ہواؤں کے ساتھ ان کو لے کر سفر پر روانہ ہوتی ہیں، وفرحوا بہا، اور وہ اس سے بہت خوش ہو جاتے ہیں۔ جاءتھا ریح عاصف، تو اچانک کیا دیکھتے ہیں کہ ہوا میں تیزی آ جاتی ہے اور تنک ہوائیں چلنے لگتی ہیں۔ وجاءہم الموج من کل مکان، اور ہر طرف سے موج در موج طوفان اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، ہر طرف سے موجیں ان کو گھیر لیتی ہیں۔ وظنوا انہم احیط بہم، اور وہ سمجھ لیتے ہیں کہ اب ہم ان موجوں کے گھیرے میں آ چکے ہیں۔ دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، وہ اس وقت پورے اخلاص کے ساتھ اپنے دین کو سچا قرار دیتے ہوئے خدا سے یہ عرض کرتے ہیں، لئن انجیتنا من ہذہ لنکونن من الشاکرین، اے خدا اگر اس بار اس مصیبت سے تو ہمیں نجات بخش دے تو ہم یقیناً تیرے شکر گزار بندے بن جائیں گے۔ فلما انجاہم
اذا هم یبغون فی الارض بغیر الحق، پھر جب اللہ تعالیٰ ان کو نجات بخش دیتا ہے تو وہ دنیا میں اسی طرح بغاوت کرتے پھرتے ہیں ناحق جس طرح پہلے کیا کرتے تھے، اور خدا کے معصوم بندوں کو ستاتے ہیں۔ یا ایھا الناس انما بغیکم علی انفسکم متاع الحیات الدنیا ثم الینا مرجعکم فننبئکم بما کنتم تعملون، کہ اے لوگو سن لو کہ تمہاری بغاوت بالآخر تمہارے ہی خلاف ہوگی، متاع الحیات الدنیا فمتاع الحیات الدنیا، اور یہ جو نفع کی باتیں کرتے ہو یہ تو عارضی دنیا کا نفع ہے، بالآخر تم ہماری طرف لوٹ کر آنے والے ہو، اور تب خدا تمہیں بتائے گا، تب ہم ننبئکم، تب ہم تمہیں بتائیں گے کہ تمہارے اعمال کی کیا حقیقت تھی۔ اس دعا میں مغضوب علیہم کی دعا میں نے اس لیے کہا ہے کہ بالآخر یہ لوگ اپنے وعدوں سے ٹل جاتے ہیں اور ہٹ جاتے ہیں، مگر مصیبت کے وقت کی یہ دعا بذات خود مغضوب علیہم کی دعا نہیں، اسی لیے میں نے کہا کہ یہ لپٹی ہوئی سی دعا ہے۔ ہر وہ شخص جو نیک ہو یا بد ہو، جب مصیبت میں مبتلا ہوتا ہے تو اسی قسم کی دعائیں کیا کرتا ہے، لیکن بعض ان میں ایسے ہیں جو مغضوب بھی ہیں، جو جھوٹے ہیں، دھوکہ دینے والے ہیں، خدا سے وعدے کرتے ہیں اور پھر ان وعدوں سے ہٹ جاتے ہیں۔ ان لوگوں کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم ایسے لوگوں کی بھی دعا قبول کر لیا کرتے ہیں۔ بس یہاں یہ مضمون سمجھانے کی خاطر میں یہ دعا آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ ایسی دعا جو مصیبت کے وقت کی جائے، بعض دفعہ وہ اس شدت کے ساتھ دل سے اٹھتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر گواہی دیتا ہے کہ مخلص کے دین کے خلوص کے ساتھ وہ دعا کی گئی تھی۔ واقعتاً دل کی کیفیت یہی ہوتی ہے، اور چونکہ وہ کیفیت ایسی ہے جس کو خدا تعالیٰ رد نہیں فرمایا کرتا، اس لیے اس علم کے باوجود کہ یہ کیفیت بدل جائے گی، اس وقتی کیفیت پر احسان فرماتے ہوئے اس دعا کو قبول کر لیتا ہے۔ بس بعض لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بد بھی ہیں تب بھی ہماری دعائیں تو قبول ہو ہی جاتی ہیں، ان کو دھوکے میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اتنا رحم کرنے فرمانے والا ہے کہ جب ایک انسان ایک اضطرار کی حالت میں دعا کرتا ہے اور وقتی طور پر مخلص ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کو رد نہیں کر سکتی۔ یہ مضمون آپ نے اپنی روزمرہ کی زندگی میں بھی دیکھا ہوگا، بعض لوگ بار بار شرارت کرتے ہیں لیکن جب پکڑے جائیں تو واقعی ایسی عاجزی کی کیفیت اختیار کر لیتے ہیں، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، وہ تھر تھر کانپتے ہیں، پاؤں کو جھک جھک کے ہاتھ لگاتے ہیں کہ خدا کے لیے اس دفعہ معاف کر دو، آئندہ ہم نہیں ایسا کریں گے۔ اگر پتہ بھی ہو آپ کو کہ آئندہ پھر بھی کریں گے، وہ عاجزی اور انکساری کی کیفیت ایسی ہوتی ہے کہ ایک شریف انسان اس کو رد نہیں کر سکتا۔ بس اگر ایک عام انسان بھی اس الحاح سے متاثر ہو جاتا ہے، اس عاجزی سے متاثر ہو جاتا ہے، تو خدا تو بہت زیادہ غفور رحیم ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ کو علم نہیں، خدا تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ پھر یہی حرکتیں کریں گے، لیکن ساتھ ہی بیان فرما دیا کہ آخر ہمارے پاس آنا ہے، ہمیں پتہ ہے کہ بھاگ کے تو کہیں جائیں گے نہیں، کیونکہ انجام بالآخر میرے پاس ہونا ہے، اس لیے مجھے اس سے فرق ہی کوئی نہیں پڑتا جب میں 10 دفعہ معاف کروں، 1000 دفعہ معاف کروں، چونکہ مجھ تک پہنچنے والے ہیں، اس لیے آخری فیصلہ میں قیامت کے دن کروں گا جب سب کے اعمال میرے حضور پیش کیے جائیں گے۔ چونکہ وقت زیادہ ہو رہا ہے اس لیے ایک دعا کے بعد میں آج کا خطبہ ختم کر دوں گا، ایک دعا کے ذکر کے بعد۔ فرماتا ہے وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدْوًا حَتَّى إِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرْقُ قَالَ آمَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ الْآنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ۔ فرماتا ہے کہ جب ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر کے پار اتار دیا
اور فرعون نے اپنے لشکروں کے ساتھ اس کی پیروی کی اور بغاوت کی باتیں کرتے ہوئے اور دشمنی کے ارادے لے کر ان کے پیچھے چل پڑا، یہاں تک کہ جب اس کے غرق ہونے کا وقت آ پہنچا، اس وقت اس نے یہ دعا کی، لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، میں گواہی دیتا ہوں کہ بنو اسرائیل جس خدا پر ایمان لائے ہیں اس خدا کے سوا اور کوئی خدا نہیں ہے، وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور میں مسلمان ہوتا ہوں۔ تب خدا نے فرمایا الآن، کیا اب جب کہ تیرے غرق ہونے کا وقت آ پہنچا ہے، وقد عصیت، اور تو اس سے پہلے ساری عمر نافرمانی میں گزار چکا ہے، وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ، اور تو ہمیشہ فساد کرنے والوں میں سے رہا۔ اس دعا کے بیان کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے اس دعا کو بھی مشروط رنگ میں قبول کر لیا، یہ جانتے ہوئے کہ اس وقت آخری لمحے میں اس کو دعا کا کوئی حق نہیں تھا، اس کی ساری عمر بدیوں میں گزری، ساری عمر بغاوت میں کٹی، اب جب کہ موت سر پر آ کھڑی ہوئی بلکہ ڈوب رہا ہے، ان لمحوں میں وہ جو دعا کرتا ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں، لیکن اس کے باوجود بعض دفعہ اس دعا میں ایک شدت ایسی اضطرار کی پیدا ہو جاتی ہے کہ خدا اس کو بھی قبول فرما لیتا ہے، لیکن کسی حکمت کے تابع۔ فرمایا ہم نے اس کو یہ جواب دیا الآن، کیا اب اس وقت؟ پھر فرماتا ہے فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ، چلیں ہم تیرے بدن کو نجات بخش دیں گے، کیونکہ روح کے خوف سے تو نے توبہ نہیں کی تھی، بدن کا خوف درپیش ہے تو توبہ کر رہا ہے، اس لیے اس آخری توبہ میں روح کو تو نہیں بچاؤں گا لیکن تیرے بدن کو ضرور بچا لوں گا۔ کس لیے؟ اس لیے لے تکون لمن خلفک آیا، تاکہ تو اپنے بعد میں آنے والوں کے لیے ایک عبرت کا نشان بن جائے۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ، اور دنیا میں اکثر ایسے لوگ ہیں جو ہمارے نشانات سے غافل ہیں۔ اس آیت سے مختلف مفسرین نے مختلف نتائج نکالے ہیں۔ ادرکہ الغرق کے مضمون میں وہ یہ سمجھتے ہیں، یہ بیان فرمایا گیا ہے کہ خدا نے جب وہ غرق ہو رہا تھا اس وقت کی یہ دعا تھی، اس لیے خدا نے صرف بدن کو بچایا، یعنی لاش کو بچایا، اور فرعون کو نہیں بچایا۔ وہ سمجھتے ہیں روح کے مقابل پر لاش سے مراد یہ ہے کہ وہ زندہ نہ رکھا گیا اور اس کی دعا یہ اس رنگ میں قبول ہوئی کہ اس کا بدن بعد میں باقی رہے گا۔ میرے دل میں ہمیشہ اس بارے میں تردد رہا ہے اس تفسیر میں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ فرعین مصر کی لاشیں تو ویسے ہی محفوظ کی جاتی تھیں، اس لیے خدا نے کیا دعا سنی اس کی؟ وہ تو دستور تھا اہل مصر کا، اپنے فرعون کی لاش کو ڈھونڈ کر جب وہ پانی اترا ہوگا تو انہوں نے ضرور اس کی ممی بنا لی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ جو فرماتا ہے کہ ہم تیرے بدن کو محفوظ رکھیں گے، اس سے مراد اس کی زندگی سمیت بدن ہے، اور یہ نتیجہ نکالنا پڑے گا کہ روح نہیں بچے گی، یعنی جب وہ قیامت کے دن پیش ہوگا تو اس وقت گناہگاروں اور مجرموں کے طور پر ہی پیش ہوگا، لیکن چونکہ اس نے عارضی زندگی کی خاطر دعا مانگی ہے اور روحانی زندگی کی خاطر نہیں مانگی، اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تجھے ہم عارضی زندگی عطا کر دیں گے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، 50 سال ٹھہرو، 100 سال ٹھہرو، لیکن بالآخر اس کے نتیجے میں تجھے معاف نہیں کریں گے، کیونکہ جو گناہ تو سے سرزد ہو چکے ہیں آخری دم تک ان سے تو نے توبہ نہ کی تھی۔ اس مضمون کی روشنی میں میرے ذہن پر ہمیشہ یہی اثر رہا کہ فرعون کے متعلق جستجو کروں کہ واقعتاً اس سے کیا ہوا۔ چنانچہ کچھ عرصہ پہلے انگلستان میں ایک انسائکلوپیڈیا ایسا میرے ہاتھ آیا جس میں تفصیل سے اس فرعون کا ذکر تھا، یعنی رامسیس II، اور مجھے یہ معلوم کر کے بڑا تعجب ہوا کہ وہ اس واقعہ کے بعد 50-60 سال تک زندہ رہا ہے، بہت چھوٹی عمر، بلکہ اس سے بھی زیادہ، کیونکہ وہ 90 سال کی عمر اس نے پائی،
اور بہت چھوٹی عمر میں اس کا باپ فوت ہو گیا، جس کے زمانے میں اکثر حضرت موسیٰ کی زندگی کا اکثر حصہ اس کے باپ کے زمانے میں کٹا ہے، جو اور مزاج کا تھا۔ اس کی موت کے بعد یہ نوجوان تھا جب یہ بادشاہ بنا ہے، اور چونکہ یہ حضرت موسیٰ سے پہلے سے ہی حسد کرتا تھا اور جانتا تھا کہ یہ بنی اسرائیل کا ایک لڑکا ہمارے دربار میں، ہمارے بادشاہ کے گھر میں پل رہا ہے، اس کی وجہ سے اس کے دل میں حسد تھا، تو ذاتی انتقام کی خاطر بھی اس نے بہت زیادہ شدت اختیار کی۔ جب یہ واقعہ ہوا ہوگا، جس وقت بھی ہوا ہے، اس وقت حضرت موسیٰ اپنی بڑی عمر کو پہنچ چکے تھے اور یہ شخص ابھی بالکل نوجوان تھا۔ اگر یہ اس وقت غرق ہو جاتا، واقعتاً ڈوب کر مر چکا ہوتا، تو اس کی جو لاش ممی کی ہوئی ملتی وہ نوجوانی کی لاش ہونی چاہیے تھی۔ اس کی جو لاش دریافت ہوئی ہے وہ ایک 90 سالہ انسان کی لاش ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ لازماً اللہ تعالیٰ نے اس کو جب بدن کی نجات کا وعدہ فرمایا تو مراد تھا دنیاوی زندگی کی نجات کا وعدہ ہے، خالی بدن کو رکھنے کا تو کوئی مطلب نہیں ہے۔ اور فرمایا کہ یہ اس لیے ہوگا کہ اس کے بعد تو جب بھی مرے گا تیری لاش ہمیشہ کے لیے عبرت کے نشان کے طور پر محفوظ رہے گی، اور پھر ہم دنیا کو بتائیں گے کہ یہ وہ ظالم انسان تھا جس نے خدا سے ٹکر لی تھی۔ ایک اور وجہ بھی اس کو لاش کو بچانے کی یہ نظر آتی ہے کہ اگر یہ ڈوب جاتا تو ممکن ہے پانی اترنے کے بعد اس کی لاش ڈھونڈنے کی کوشش کی جاتی، لیکن اس کا بہت کم امکان تھا، کیونکہ سمندر میں ڈیلٹا کے پاس ایسی مچھلیاں ہوتی ہیں جو لاشوں کو کھا جاتی ہیں بڑی جلدی، اور پھر لہریں بھی بہا کے کہیں سے کہیں لے جاتی ہیں۔ معلوم ہوتا ہے جب فرعون ڈوبنے لگا ہے، جب اس نے دعا کی ہے، تو اس کے حوالی موالی، اس کے ساتھی زور مارتے رہے ہیں کہ کسی طرح اس کو بچا لیں، اور بالآخر اس کو دنیا کی زندگی کی نجات مل گئی تھی۔ دعا کے مضمون کے لحاظ سے آخری نتیجہ یہ نکالنا چاہیے کہ آخری سانس کی دعائیں قبول نہیں ہوا کرتیں، اس لیے توبہ کے لیے وہ وقت ہوا کرتا ہے جب توبہ کے بعد بھی ایک زندگی گزرنی ہو۔ اگر توبہ ایسے وقت میں ہو جب کہ انسان اپنے آخری وقت کو پہنچ چکا ہو تو ایسی توبہ قبول نہیں ہوا کرتی۔ اس لیے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مغضوب علیہم کی طرح اس وقت توبہ کی توفیق نہ بخشے جب کہ توبہ کے دروازے بند ہو چکے ہوں، بلکہ زندگی میں توبہ کی توفیق بخشے، اور توبہ کی دعا کرتے وقت ان سب بدنصیبوں کے انجام کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہمیشہ یہ دعا کیا کریں کہ اے خدا، ہم اس وقت مخلص ہیں، لیکن تو نے ہمیں بتایا ہے کہ بعض مغضوب علیہم بھی تو مخلص تھے، تو نے ہمیں بتایا ہے کہ بعض گمراہ بھی تو دعا کرتے وقت مخلص تھے، اس لیے ہم نہیں جانتے کہ ہمارا کیا انجام ہوگا، اس لیے ہم تیرے حضور جھکتے ہوئے عاجزانہ یہ عرض کرتے ہیں کہ ہمارے اس اخلاص کو عارضی نہ بنا دینا، ان بدنصیبوں میں ہمیں شامل نہ کرنا جن کے وقتی اخلاص کے پیش نظر تو نے ان کی التجاؤں کو قبول فرما لیا، لیکن جب مہلت دی تو وہ دوبارہ ویسے ہی کاموں میں پڑ گئے۔ اس لیے ہمیں ایسی سچی توبہ کی توفیق عطا فرما جو تیرے حضور دائمی ٹھہرے، اور جب بھی ہم سے دوبارہ غلطی سرزد ہو ہمیں مجرموں کی طرح ہم سے صرف نظر نہ کرنا، بلکہ اس طرح صرف نظر فرمانا جس طرح اپنے بندوں پر رحم کرتے ہوئے کوئی صرف نظر کیا کرتا ہے۔ بس امید ہے کہ ہم جب اس مضمون کو ختم کریں گے تو ہماری انعمتا علیہم کی دعاؤں میں ایک نئی جلا پیدا ہو جائے گی۔ ہمیں معلوم ہو چکا ہوگا کہ انعام یافتہ لوگوں کی دعائیں کیا رنگ رکھتی ہیں اور مغضوب علیہم کی دعائیں کیا رکھتی ہیں، یہ دعا قبول ہوتی ہے تو کیوں ہوتی ہے، وہ دعا قبول ہوتی ہے تو کیوں ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ایسی صراط مستقیم جس پر ہر چند کے شیطان بیٹھا ہوا ہے، مگر ہم اس کے شکر گزار بندوں کی طرح اس پر قدم ماریں، اور کبھی بھی شیطان ہمارے شکر پر حملہ نہ کر سکے، کیونکہ وہی ہمارا دفاع ہے۔ اگر ہم شکر سے عاری ہو گئے تو پھر ہمارے بچنے کی کوئی امید نہیں۔ ایسی صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے،
جس پر انعام یافتہ بندے دعائیں کرتے ہوئے چلتے رہے اور بالآخر اپنی مراد کو پہنچے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر